بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم دوستو بزرگو، آج رمضان المبارک کی تیسری تاریخ ہے۔ کل گزشتہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ مبادیات کے لائن سے 2 دن کے اندر جو اہم سبق تھا وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا۔ کل اخیر کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ آئندہ کل سے انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع ہوں گی، تو آج ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ یہ جو آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، یہ سورہ فاتحہ کی آیتیں ہیں جو قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے پہلی صورت ہے۔ یعنی جو قرآن آج میرے سامنے اور آپ حضرات کے سامنے موجود ہے، اس میں سب سے پہلی جو صورت ہے، جو ترتیب کے اعتبار سے صورت ہے، وہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اور نزول ہونے کے اعتبار سے یہ پہلی صورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی صورت اور سب سے دوسری صورت میں نے کل گزشتہ اور پرسوں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ سورہ بقرہ کی سب سے پہلی 5 آیتیں اور سورہ مدثر کی سب سے پہلی 5 آیتیں، یہ سب سے پہلی وحی اور دوسری وحی ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک ہی ساتھ نازل ہونے والی سب سے پہلی وحی ہے کہ سورہ فاتحہ ایک بارگی مکمل پوری صورت جو نازل ہوئی ہے وہ ایک ہی وحی کے اندر نازل ہوئی ہے، اور یہ مکی صورت ہے، یعنی مکہ مدینہ کے اندر ہجرت فرمانے سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اور بعض لوگوں کا فرمانا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صورت مدینہ منورہ میں ہجرت فرمانے کے بعد بھی 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، تو گویا یہ مکی اور مدنی دونوں صورت ہے۔ اس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ البتہ 7 آیتوں کی تعین کے سلسلے میں ائمہ کے درمیان کچھ اختلاف ہوا ہے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، اور ان کے نزدیک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ایک مکمل پوری آیت ہے، اور اس کے برخلاف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ 7 آیتیں ہی ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین یہ ایک پہلی آیت ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم یہ 6ٹھی آیت ختم ہوتی ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت مکمل ہوئی۔ تو امام شافعی کا جو فرمانا ہے وہ بسم اللہ کو اس سورت کا جز شمار کرتے ہیں، اور
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس مکمل 2 آیتوں کو ایک آیت شمار کرتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ 7 آیتیں ہیں، لیکن بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم یہ 6ٹھی آیت ہوئی، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت ہوئی، اور اس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ اب یہاں سمجھنا ہے کہ سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں، سورہ فاتحہ کے مختلف اور بہت سارے نام ہیں۔ علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن کے اندر قرآن کریم کے 25 نام بتلائے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ جو مشہور نام ہے وہ الفاتحہ، یعنی وہ جو صورت جس سے قرآن پاک کی ابتدا ہو رہی ہے وہ مراد ہے، یعنی قرآن پاک کے دیباجے اور پیش لفظ جس کو ہم اپنی زبان کے اندر اور گجراتی زبان کے اندر پستاونا کہتے ہیں، کہ اس کے طور پر گویا قرآن پاک کی ابتدا اسی صورت سے ہو رہی ہے۔ نیز نماز کی ابتدا بھی اسی صورت سے ہوتی ہے، اس اعتبار سے اس کو الفاتحہ نام دیا گیا ہے۔ دوسرا نام ہے فاتحۃ القرآن، نمبر 3 اور تیسرا نام ہے ام الکتاب اور ام القرآن، کہ قرآن پاک کے مضامین کو اجمالی طور پر اس صورت میں بیان کر دیا گیا ہے، لہذا اس کو ام الکتاب اور ام القرآن کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کو السبع المثانی بھی کہتے ہیں، کہ جو مثانی یہ مثنیٰ کی جمع ہے، جس کا تکرار کیا جاوے، جس کا معنی ہے کہ جس کو 2 بارہ جس کا تکرار کیا جاوے، یعنی وہ صورت وہ 7 آیتیں جن کو انسان بار بار نماز کے اندر پڑھتا رہتا ہے، اس کی تکرار کرتا رہتا ہے، کیونکہ نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے اس کو السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا 5واں نام ہے سورۃ السؤال و سورۃ المناجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ذات سے مانگنے کا طریقہ اس صورت میں سکھلایا گیا ہے۔ نمبر 6 سورۃ الحمد، کہ اس کی شروعات الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے، ابتداءً اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، اس کے معنی کی وجہ سے اس کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح 7واں نام ہے سورۃ الصلاۃ، کہ نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے نماز کو، یعنی میں نے صلاۃ کو، یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا، نصف نصف تقسیم کر دیا ہے۔ چنانچہ بندہ جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے اور جب اپنی زبان سے کہتا ہے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور باری تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان میں مشترک ہے، اور میرے بندے کو وہ مل گیا یا وہ مل جائے گا جو اس نے مانگا۔ اس کے بعد جو آیت بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب بندہ یہ آیت پڑھتا ہے تو خود باری تعالیٰ فرماتے ہیں
ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ مل جائے گا یا وہ مل گیا جس کا اس نے مطالبہ کیا اور جس کا اس نے مجھ سے سوال کیا۔ اس میں نصف 3.5 آیتیں بندے کی درخواست کی شکل میں ہے اور 3.5 آیتیں اللہ کی حمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس صورت کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ مکمل جو آپ حضرات کے سامنے مسلم شریف کی روایت بیان کی گئی، اس سے آپ لوگوں کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے سورہ فاتحہ کو میرے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا گیا ہے۔ اسی طرح اب ہم پہلے جو بات چل رہی تھی اس کے اندر واپس چلے جاتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے مختلف نام چل رہے تھے۔ تو سورہ فاتحہ کا 8واں جو نام ہے وہ سورۃ الشفا ہے، کہ اس کو پڑھ کر دم کرنے سے بیماریوں سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ اب یہاں رک کر ایک واقعہ یاد آیا، اور وہ یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا ایک ٹولہ، ایک جماعت، ایک دستہ کسی علاقے میں بھیجا۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وہاں پہنچے تو بستی والوں نے ان کی میزبانی نہیں کی، یعنی جو مہمان جاتا ہے تو ان کی میزبانی کرتے ہیں، اور عرب کے اندر یہ چیز بہت مشہور ہوتی تھی۔ جب کوئی میزبانی نہیں کرتا تھا تو وہ معیوب سمجھا جاتا تھا، تو اس وقت ان کی میزبانی نہیں کی، حالانکہ اصول کے مطابق ان کو میزبانی کرنی چاہیے تھی۔ پھر اتفاق سے اس قبیلے والوں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ ان لوگوں نے ان کا زہر اتارنے کے لیے اپنی ساری تدبیریں، ساری کوششیں کر لی، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور کوئی فائدہ نہیں پہنچا، یعنی خاطر خواہ فائدہ ان کو نہ ہوا۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ یہ لوگ آئے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی جانتا ہو۔ اب جارنا کسے کہتے ہیں؟ تو جب سانپ وغیرہ، بچھو وغیرہ کاٹتے ہیں تو اس کو جو اتارتے ہیں اس کو جارنا کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی جماعت کے پاس آئے اور پوچھا، دریافت کیا تم لوگوں میں کوئی جارنے والا ہے، یعنی کوئی سانپ کا زہر اتارنے والا ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، ہاں میں جارنا جانتا ہوں اور مجھے سانپ کا ڈسا ہوا زہر نکالتے ہوئے آتا ہے، لیکن تم نے ہماری میزبانی نہیں کی، اس لیے ہم علاج نہیں کریں گے، یہ ابو سعید خدری نے فرمایا۔ اس کے بعد پھر ان کے ساتھ معاملہ ہوا اور 30 یا 40 بکریاں طے ہوئی اور متعین ہوئی، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو سانپ کے زہر کا اثر بالکل ختم ہو گیا۔ اب ان بکریوں کا کیا کرے؟ تو ان ساتھیوں نے کہا کہ تقسیم کر لے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس مکمل پوری بات کو رکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو فیصلہ فرمائیں گے اس پر ہم عمل پیرا ہوں گے اور عمل کریں گے۔ چنانچہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس سے جاڑا جاتا ہے؟ اور پھر جو معاوضہ لیا گیا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کی اجازت دے دی اور اس کو تقسیم کر لو، اس طرح ہمارے نبی نے فرمایا۔ تو لہذا تو اس واقعے سے بھی ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ سورہ شفا ہے کہ جس پر یہ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے شفا نصیب فرماتے ہیں، چاہے کسی بھی بیماری میں پڑھ کر دم کیا جاوے اس بیماری سے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ اب ایک بات بیچ کے اندر سمجھو
کہ سورہ فاتحہ کے ذریعے سے دم کرنا کیسا ہے، یعنی بعضوں نے شفا کے مخصوص طریقے بھی بیان کیے ہیں کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے فضائل قرآن کے آخر میں مخصوص صورتوں کے فضائل کے تحت سورہ فاتحہ کے سلسلے میں مشائخ کا یہ عمل بھی تحریر فرمایا ہے اور قلم بند کیا ہے کہ کوئی آدمی اگر سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے لام کے ساتھ ملا کر فجر کی نماز اور سنتوں کے درمیان 41 مرتبہ 40 روز تک پڑھے گا اور پھر بیمار پر دم کرے گا یا پانی پر دم کر کے پانی پلائے گا تو اس سے شفا حاصل ہوگی۔ یہ بات فضائل اعمال کے اندر لکھی ہوئی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ الحمد کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے ساتھ ملا کر 40 روز تک اس کو پڑھنے کا ہے۔ اسی طرح اس کا جو 9واں نام ہے وہ سورہ وافیہ ہے اور 10واں نام سورہ کافیہ۔ فضائل سورہ فاتحہ کے سلسلے میں کہ اس سورت کے بڑے فضائل بھی وارد ہوئے ہیں۔ بخاری شریف میں اس کی ایک فضیلت کے سلسلے میں روایت آئی ہے کہ حضرت ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی تو میں نماز میں ہونے کی وجہ سے فوراً نہیں گیا۔ میں نماز پوری کر کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بلایا تو فوراً کیوں نہیں آئے؟ کیا تم نے قرآن پاک کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ وہ تم کو ایک ایسی چیز کے لیے پکارے اور جبکہ وہ تم کو ایک ایسی چیز کے لیے بلاوے جس میں تمہارے لیے زندگی ہے اور تمہارے لیے حیات ہے اور تمہارے لیے فائدہ ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نماز میں تھا۔ اب یہاں سمجھنا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں ہو اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بلاوے تو کیا کرنا چاہیے، یعنی علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلاوے اور وہ نماز میں ہو تو اس کے لیے جواب دینا واجب ہے، اور اس جواب کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی یا نماز نہیں ٹوٹے گی یہ مسئلہ ائمہ کے درمیان مختلف فی ہے کہ اس کے درمیان علماء کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا ہے، لیکن جواب دینا یہ تو بالکل واجب ہے۔ لیکن اختلاف کس میں ہوا کہ جواب دینے سے نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں ٹوٹے گی۔ تو اکثر شوافی حضرات، حنابلہ حضرات اور مالکی حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ان میں سے بعض جواز کے یعنی جائز ہونے کے بھی قائل ہے، بعض احناف نماز کے ٹوٹنے کے بھی قائل ہے جیسے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ شوافی میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے ٹوٹنے کا حکم لگایا ہے اور احناف میں سے بعض نے ٹوٹنے کا حکم لگایا ہے۔ ہاں جواب دینا ضروری ہے، اس پر تو تمام لوگوں کا اور سب لوگوں کا اتفاق ہے۔ حضرت ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے قبل ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کے اندر تمام صورتوں میں سب سے عظیم اور سب سے بہتر صورت ہے۔ پھر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا اور وہ چلنے لگے۔ چلتے چلتے جب مسجد کے دروازے تک پہنچے اب تک وہ صورت بتلائی نہیں۔ اب حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ مجھے
اندیشہ ہوا کہ کہیں دروازے سے باہر نہ نکل جاوے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تم کو قرآن کی صورتوں میں سب سے عظیم صورت بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، کہ یہی وہ 7 آیتیں ہیں جن کا تکرار کیا جاتا ہے، اور یہی وہ قرآن مجید ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے دیا گیا ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، ایک آخری بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں کہ مشکوٰۃ شریف کے اندر مسلم شریف کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ اور آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا کہ آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا جو آج تک کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس میں سے ایک ایسا فرشتہ نیچے آ رہا ہے جو کبھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ اس فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، میں آپ کو تھینک یو کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ایسے نور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر کسی بھی انبیاء علیہ السلام اور رسول کو عطا نہیں کیے گئے تھے۔ ایک تو سورہ فاتحہ اور دوسرا جو نور ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، یہ دعا جو بھی مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے، اور یہ بھی سورہ فاتحہ کی فضیلت کے اندر شامل ہے۔ یعنی اس امت کو جو 2 نور دیے ہیں وہ اس سے پہلے کسی بھی امتوں کو اور کسی بھی نبیوں کو نہیں دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ اور نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت عطا فرمائی ہے جو نہ تو تورات کے اندر ہے، نہ زبور کے اندر ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ قرآن میں اس جیسی اور کوئی صورت ہے، گویا اس کتاب میں اس کا کوئی بدل موجود نہیں ہے، اور یہی وہ 7 آیتیں ہیں، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، یہ تو کچھ بنیادی باتیں ہوئی، ابھی تو سورہ فاتحہ کے سلسلے میں بہت لمبی تفصیل آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی۔ آج کے مجلس میں بس اتنا بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل تعوذ کا حکم یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کیسا ہے، ان تمام کو آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ یہ جو بیان کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہاں گیا اس پر سب سے پہلے مجھے اور آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔